اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ کر اپنی پسند کا نصیب لکھوا لو، لوگ تمہارے نصیب پر رشک کریں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں، کسی بھی دن پڑھنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکالیف پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کرے کہ یہ ایک نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کسی ایک دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق اور مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہیں، بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا لیتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے تو آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، یاد رکھیے کہ ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو ہمارا رزق کم ہونے کی وجہ بنتی ہیں۔ اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کر کے جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسمیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں۔ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ سکون سے، اطمینان سے، باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں، تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیں،
اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کے خواہش مند ہیں تو اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کرنی ہے، اور آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑے آرام سے، سکون اور دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں۔ غیب سے اللہ آپ کے لیے رزق، مال و دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے یہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔
جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس مقصد سے تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ کوثر بے اولادی کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوانا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے اور آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 2 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تو شکر کرتا ہے تو رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو نہ شکری کر، تو راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کیا کریں۔ رب کی نوازش دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد
اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فانگے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم عطا فرمائیں گے اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔